بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is محمد قاسم علمی from الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 سے لے کر 283 تک ہم پڑھیں گے، رکوع نمبر 6 to 7. اوکے. اور سیکنڈ بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ آئی ایم آن لائن قرآن ٹیچر اینڈ آئی ایم ٹیچنگ آل اوور دا ورلڈ. اور جو لوگ بھی مجھ سے قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ بما اردو ترجمہ اینڈ ود انگلش ٹرانسلیشن، تو میں حاضر خدمت ہوں. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں اور آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اسکائپ آئی ڈی ہے، کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، تو آپ مجھ سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. تو تیسری بات کہ اس آیات کو شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ طٰہٰ کی 25 تا 28 آیات ہم پڑھیں گے بما ترجمہ. یہ دعا ہے بہت پیاری، اور آئیے سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین. آئیے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَيَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كاتب ولا شهيد وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ابھی ہم نے صرف 281 آیت پڑھی ہے، 282 تک۔ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی آیت ہوگی قرآن کی۔ تو آئیے ہم رول بھی جانتے ہیں اس کا۔ کیونکہ آیت بہت لمبی ہے اور ہم جلد از جلد اس کو بتاتے جانتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا جی، یہ یا مدہ ہے، یہ مد منفصل ہے، یہاں گنہ کریں گے، یہاں بھی گنہ کریں گے کیونکہ اخفاء شفوی ہے، یہ یا لین ہے، اور یہاں مد منفصل ہے، اور یہ لیم ادغام کریں گے، سم اخفاء کریں گے، ٹھیک ہے، اور واو مدہ ہے یہاں پر۔ آگے ہے یہ جو تا ہے یہ اس با مشدہ کے ساتھ ملے گا، اور یہ با ساکنہ کو ہم سکپ کر دیں گے کیونکہ اس با ساکنہ کے فوراً بعد تشدید سائن آ رہا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اس کو سکپ کریں گے، اور یہ تا حرکت والا جو ہے پیش والا ضمہ والا یہ با کے ساتھ ملائیں گے، تو بینکم، ٹھیک ہے، قوم، اور یہاں اظہار شفوی ہوگا، یہاں اقلاب ہوگا، یہاں پر اقلاب ہوگا کیونکہ یہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یہ با ہے، رائٹ۔ تو جب یہ با آ جاتا ہے تو یہاں پر میم، یہ چھوٹی سی میم لگا دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، اس کی تنوین کی آواز کو مکس کر کے پڑھیں گے، کاتبون بالعدل، رائٹ، اس طرح ہم ادا کریں گے۔ یہاں جھٹکے سے پڑھیں گے، یہ حمزہ کو یا کر کے پڑھیں گے، آئین یکتب پڑھیں گے ہم۔ آگے ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے با، تو آئے گا فلیکتب کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ یا مدہ ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا یا مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ یا لین ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یا لین 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا ساکنہ اس سے پہلے زبر اور واو ساکنہ اس سے پہلے زبر، یہ 2 حروف لین ہوتے ہیں، رائٹ۔ آگے چلتے ہیں، یہ با قلقلہ، اور یہاں پر شیء ہم پڑھیں گے کیونکہ اینڈ جو ہے وہ الف مدہ سے ہو رہا ہے، تو ایک زبر کو ختم کر دیں گے، شیء پڑھیں گے۔ یہاں پر اخفاء کریں گے، فإن ایسے کر کے پڑھیں گے، اور یہ یا مدہ ہے، یہ یا لین ہے، اور یہ یا مدہ ہے۔ یہاں پر اظہار کریں گے کیونکہ حمزہ آ رہا ہے تنوین کے بعد، یہ واو لین ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، اوکے، اور یہ یا مدہ ہے۔ یہاں پر آئین یو کریں گے، آئین یو کر کے پڑھیں گے، آئین یو، اوکے، تو نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے تو یہ ادغام ہوگا یہاں پر۔ تو آگے دیکھتے ہیں، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ یا لین ہے۔ یہاں پر نون ساکنہ کے بعد را آ رہا ہے تو لہذا اس کو کلیئر پڑھیں گے، ادغام ہے حروف یرملون میں سے را، مر رجالکم، اوکے، اور حروف یرملون 6 ہوتے ہیں، لام، را، یا اور واو، نون اور کیا کہتے ہیں میم، یہ حروف یرملون میں سے ہیں۔ پھر یہ تا تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، واو یہ یہاں لین ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ مد متصل ہے، یہاں پر اخفاء کریں گے، اور فتذکر اس کو اس طرح پڑھیں گے، اخرى، اور یہ مد منفصل ہے، یہ حروف مدہ ہے، یہ مد منفصل ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو لین ہے،
یہ یا مدہ ہے اور یہ جو ہے مد منفصل ہے. آگے دیکھتے ہیں. اظہار شفوی ہوگا. آقا حروف قلقلہ میں سے ہے. آئندہ اکفا کریں گے اور یہاں اللہ کے سامنے زبر ہے نام کے سامنے، تو اس کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. حروف قلقلہ ہے. رائٹ. ادنا مد منفصل اور دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے. را تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. یہ بھی مد منفصل ہے. یہاں اکفا کریں گے. یہاں واو مدہ ہے اور یہ تنوین ہے. تنوین اس کو ہم کریں گے تو یہ تنوین کے بعد حروف حلقیہ آ رہا ہے. اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، کلیئر پڑھیں گے تن کو. یہاں پر اکفا کریں گے. تنوین کے بعد حروف اکفا ہے. پاں ایسے پڑھیں گے. یہ یا مدہ ہے. یہ واو مدہ ہے. آگے چلتے ہیں. یہ حروف یا لین میں سے ہے اور اظہار شفوی حروف لین یا لین ہے. یہ بھی یا لین ہے. یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر اظہار ہوگا اور یہ واو مدہ ہے. یہ مد منفصل ہے اور یہ مد لازم ہے. ضاد کے بعد تشدید کے سائن کے ساتھ را آ رہا ہے تو یہ مد لازم ہے. اور یہ بوں والا پڑھیں گے شہید اور یہ یا مدہ ہوگا اور یہ حروف قلقلہ بن جائے گا دال وقف کی صورت میں. رائٹ. ساکن کی صورت میں شہید ایسے کر کے ہم پڑھیں گے. یہ اکفا ہوگا. کر کے پڑھیں گے. یہ واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے. یہاں اقلاب ہوگا. یہاں پر اقلاب ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ تنوین کے بعد با جب آتا ہے تو اقلاب ہوتا ہے. میم آ جاتا ہے چھوٹا سا ٹینی میم. یہ دیکھیں یہ میم ہے. اس کو ہم مرج کر کے پڑھیں گے. فَسُوقٌ بِكُمْ یہ اقلاب ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ عین اظہار کریں گے. کلیئر پڑھیں گے. تنوین کے بعد عین آ رہا ہے اور یہ یا مدہ ہے. بہت لمبی آیت تھی یہ. آئیے ترجمہ بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں. یہ اسٹل نو ابھی تک چل رہی ہے یہاں تک. اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اسے لکھ لیا کرو. اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے. پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس ذرے قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا نہ تواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے دوسرے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان 2 میں سے 1 عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے. اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے
بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ جھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر اکفا کریں گے، اور یہ یہاں پر اظہار شفوی ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر اظہار کریں گے اظہار نہیں، اکفا کریں گے، بن کر کے پڑھیں گے، اور نون ماقا یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف واو مدہ میں سے ہے، دوہ یہ تن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور ہا ساکنہ پیچھے رہ جائے گا، تو پڑھا جائے گا مقبوضہ پڑھیں گے۔ یہاں اظہار کریں گے نون کے اوپر، کیونکہ حمزہ حروف حلقیہ میں سے آ رہا ہے۔ یہاں پر اکفا شفوی ہوگا، واو میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے قوم بعض، ایسے پڑھیں گے، تنوین کے بعد اکفا لیٹر آ رہا ہے، یہاں پر بھی اکفا کریں گے، یہاں اکفا شفوی ہے، یہاں اکفا کریں گے، اور یہ جو زال ہے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور یہ زال کو زیر جو ہے یہ حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملے گی، ذِئْتُمِنَ پڑھیں گے اس کو، رائٹ۔ آگے اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے، وَمَن یک، یہ دیکھیں یہ حروف ادغام کریں گے، حروف یرملون میں سے یا ہے اس لیے، اور فَإِنَّهُ آثِمٌ یہ جو ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ یہ مد منفصل ہے، اور اللہ کے سامنے نام کے سامنے زبر ہے تو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، یہ واو مدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، علیم یہ یا مدہ ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ رکوع جو ہے سنا ہے چیپٹر نمبر 3 کا 7واں، 6 سے 7 تک ہم نے رکوع پڑھا ہے، اے اللہ
جو بھی سن رہے ہیں ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان فرمانا، آمین۔